بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں کیا سائنسی راز پوشیدہ ہیں، جس پر نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تعجب کا اظہار کیا۔ اور اس اہم ویڈیو میں آپ یہ بھی سن سکیں گے کہ فرعون کے کمرے کی چھت پر لگے ایک پتھر کا وزن 70 ٹن کیسے ہے۔ اس کے علاوہ اہرام مصر کے حوالے سے انتہائی حیران کن گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، نامور سائنسدان اور مشہور کالم نگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا اور قاہرہ میں دونوں بار اہرام مصر کی سیر کی۔ پہلی مرتبہ ہم مصری حکومت کی دعوت پر گئے تھے اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ سفیر پاکستان انور کمال کی دعوت پر گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو ان سے آگاہ کروں۔ آپ پڑھ کر یقین نہیں کریں گے، مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق ہیں جو ہر کوئی سن کر انتہائی حیران ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جو پتھر اہرام مصر کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں، یعنی ہر ایک 30 لاکھ پتھر میں سے ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اور فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام۔ اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا ہے۔ اہرام مصر کی بلندی 149.4 میٹر ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے اور اندرونی راستہ سگ ستارہ سیریس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم کی آیت 49 میں آیا ہے۔ اور اہرام مصر کے بارے میں یہ بھی انتہائی حیران کن بات ہے کہ اگر آپ گوشت کا تازہ ٹکڑا اہرام کے اندر یعنی کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا، اور یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ اس کے علاوہ اہرام کے سرکم فرینسز یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے، اور یہ ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تینوں اہراموں کے لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے متوازی ہے۔ اور اہرام کے بارے میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ دن فرعون کی پیدائش کا دن ہے۔ اور اس کے علاوہ اہرام میں رکھی تلواریں اور چھریاں ایسی ہیں کہ ان کو زنگ نہیں لگتا، یعنی زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ اہرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ تعجب کی بات یہ ہے اور راز ہے کہ تینوں اہراموں میں جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔
بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو دائرہ یعنی آربٹ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تمام برے اعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ اگر بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز ہو جاتے ہیں، اور سائنسدان یہ راز ابھی تک حل نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں، اور ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی یا رکھ سکتی۔